بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن۔ السلام علیکم ویوز، اردو پوائنٹ کی طرف سے آپ کا میزبان ڈاکٹر محمد عفان کیسر آپ کی خدمت میں حاضر ہے، بڑی پرزور فرمائش پہ حاضر ہے۔ ایکچولی ہم نے ڈاکٹر کرن سرفراز کا انٹرویو کیا تھا، وہ سٹوڈنٹ تھی ایک ایسے ڈاکٹر کی جس نے اپنی پوری زندگی سورت رحمان کی فضیلتیں بیان کرنے میں لگا دی۔ یہ کوئی چھوٹے موٹے ڈاکٹر نہیں ہے، یہ بندہ میڈیکل اسپیشلسٹ ہے، یہ بندہ ایسوسیٹ پروفیسر ہے میڈیسن کا، پاکستان کے بہت بڑے سرکاری ہاسپٹل سروسز ہسپتال میں یہ بندہ سینئر عہدے پر فائز ہے۔ آئی سی یو جو انتہائی نگہداشت کا وارڈ ہوتا ہے، جہاں عمومی طور پر ان مریضوں کو رکھا جاتا ہے جو یا تو دھرتی پہ ہوتے ہیں یا پھر ان کا ڈائریکٹ تعلق اللہ سے ہوتا ہے، بیچ میں اگر کوئی جان بچا سکتی ہے تو وہ دعاؤں کے بعد ڈاکٹر کی ذات ہوتی ہے۔ اس ڈاکٹر کا وسیع ایکسپیرینس ہے کہ اس بندے نے آئی سی یو میں وینٹیلیٹر پہ گئے مریض جو بالکل مر چکے تھے یا موت کے قریب تھے، سورت رحمان تھراپی کے ذریعے، سورت رحمان کے ذریعے ان کو یہ شخص واپس لے کے آیا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر محمد جاوید احمد صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ۔ ویلکم ٹو اردو پوائنٹ سر۔ جی آپ سب کا بہت بہت شکریہ، یہ آپ کی محبت۔ سر سورت رحمان کے میریکلز آپ نے کیا دیکھے ہیں؟ آپ نے اپنی پوری زندگی اس بات کی ترویج میں لگا دی کہ جی سورت رحمان تھراپی جو ہے وہ مردوں کو بھی زندہ کر سکتی ہے۔ میں نے آپ کے انٹرویوز دیکھے، اس میں آپ نے کہا کہ بالکل وینٹیلیٹر پہ گئے مریض جو مر چکے تھے آلموسٹ، دے کیم بیک ود سورت رحمان۔ یہ کیا معجزہ ہے؟ یہ اللہ کا اپنا خاص کرم ہے اور ایک طریقہ علاج ہے جس کے اوپر سائنس ریسرچ کرے گی سائنٹیفک لینگویج میں، تو ہو سکتا ہے وہ کہیں کہ یہ بہت منیمم کوانٹٹی میں لیکن انتہائی اسپیسیفک ڈوز میں گیما ریز تھی یا کوئی اور ایکسپریشن نکل آئے گی، لیکن جو جتنا یہ ڈیٹا ہے ہارڈ ڈیٹا ہے، یہ کسی گینی پگ کے اوپر یا کسی مونکی کے اوپر ایکسپیریمنٹ نہیں ہے، یہ لیونگ ہیومن بینگز پہ لائیو ایکسپیریمنٹ ہے جو ان کی ولنگنس پہ کیا گیا، یہ کیا جا رہا ہے پچھلے 20 سالوں سے۔ میں اور میرے سے بھی 5 سال 7 سال پہلے سے بابا جی مخدوم سید صفدر علی بخاری جنہوں نے بیسکلی مجھے بتایا اور میں اس سے فیضیاب ہوا، تو میں نے آگے بتانا شروع کر دیا کیونکہ انہوں نے کہا کہ کوئی بتا دے جو شفا یاب ہو جائے، وہ اس میسج کو، اس پیغام شفا کو بلا کسی بھی رنگ، نسل، مذہب، فرقے، کسی بھی امتیاز سے بالاتر ہو کے، بلا کسی تفریق کے، وہ اس کو کوئی بھی بتا دے، لازمی بھی نہیں ہے کہ وہ ڈاکٹر ہو، لیکن وہ اپنی زبان کی زکوٰۃ سمجھ کے اس کو آگے بتانا شروع کر دے۔ اور میں چونکہ خود، آپ نے میری ہسٹری بار بار میں نے بتائی ہے، وہ تو نئے انٹرنیٹ پہ پھیلی ہوئی ہے کہ مجھے ایکسیڈنٹل پرک ہو گیا ایک پیشنٹ کا جو خود ڈرگ ایبیوزر تھیں، انہوں نے بی سی اور ایچ آئی وی تینوں بکس تھے، اور وہ زندگی ایز اے ڈاکٹر جو 2 سال میں نے گزاری تھی وہ میں جانتا ہوں۔ میں جیسا بھی ڈاکٹر تھا، اسپیشلسٹ تو بھی نہیں بنا تھا، بن رہا تھا، لیکن آئی سی یو کا ڈاکٹر ویسے ہی بڑا فن خواہ ہوتا ہے، تو اس وقت میں اپنی میڈیکل سائنس کے اوپر سمجھتا تھا کہ میں پیس میکر بڑی فاسٹ سپیڈ پہ بلائنڈ ڈال لیتا تھا، یا سی پی آر میں اپنے آپ کو بڑا ماسٹر سمجھتا تھا، یا وینٹیلیشن پہ یا انکیوبیشن پہ یا ساری چیزیں، لیکن خود میرے پاس اپنا اس مسئلے کا جب حل نہ رہا، اور 2 سال اللہ تعالیٰ نے مجھے ہر جگہ دوڑایا، اور میں خود ایز اے ڈاکٹر جانتا بھی تھا اس کا حل نہیں ہے، تو ان صاحب نے، بابا جی نے بس بیٹھے بیٹھے یہ دعا بتا دی 3 بار اللہ کہہ کے پانی پی لو، ایک چھوٹا سا آپ کہہ لیں مراقبہ کہہ لیں، میڈیٹیشن کہہ لیں، اور سورہ رحمان سننا، اور وہ سٹوری تو بار بار میں نے نیٹ پہ بتائی ہے، بچے دیکھ لیں گے اس کو۔ لیکن اس کے بعد میں نے، چونکہ میں 10 سال سے اللہ سے جب سے ڈاکٹر بنا تھا یہی دعا کرتا تھا کہ تو نے ہر مرض کی شفا نازل کی ہے، وہ کہاں ہے، اور تو مجھے بتا دے، میں فی سبیل اللہ بتاؤں۔ مطلب اللہ میاں کو بڑے لالچ دینے یا اللہ میاں سے اپنی باتیں جتنی میری عمر اور سمجھ تھی، اور آج بھی ابھی اللہ میاں ہی کہتے ہیں، حالانکہ بہت سے لوگ مجھے سمجھاتے ہیں کہ جی اللہ کو میاں نہ کہیں، آپ اللہ تعالیٰ کہیں، اللہ جی کہیں، بس بچپن سے جو ماں نے سکھا دیا، تو
تو ان میں سے کئی کہتے ہیں نہیں اللہ میاں نہ کہیں, آپ اللہ زرداری کہیں, کوئی کہتا ہے اللہ نیازی کہیں, کوئی کہتا ہے نہیں اللہ میاں ہی کہیں. میرا اللہ میاں ہے, ٹھیک ہے. تو وہ جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے, وہ رحمان جو ہر صورت, آج کل کے بھی دور میں آپ دیکھ لیں, ابھی کووڈ آیا تو ہم میں سے بہت سے تو مجاہد ہیں جو کہ دوسروں کو بچاتے ہوئے اپنی شہادتیں دے رہے ہیں, اور کچھ ہیں جو خود پھنس گئے, خودکشی کی انہوں نے, لیکن اللہ انہیں بھی پورے چانس دے رہا ہے. کوئی بھی جو بھی توبہ کر لے, حتیٰ کہ فرعون کو اتنے چانس دیے, اور لوط علیہ السلام کی قوم کو لوط علیہ السلام کے جانے کے بعد بھی 2-3 دن کا چانس ملا. صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی کانچے کاٹنے والوں کو بھی 3 دن اس نے چانس دیا کہ شاید کوئی توبہ کر لے. تو یہ اس کی رحمانیت ہے. اور جو نہیں پاس ہو سکتے, کئی ایسے بھی ہیں, انہیں بھی حادثاتی موت دے دیتا ہے, یا شہادت کی کئی جیسے قسمیں ہیں, شہادت گواہی کو بھی کہتے ہیں. تو میں 20 سال سے یہ آئی سی یو میں بتانا شروع ہو گیا, کیونکہ آپ بھی ڈاکٹر ہیں, ایسے ڈاکٹر اس میں حرج کوئی نہیں تھا, اس میں کوئی پیسہ انوالو نہیں تھا, اس میں کسی قسم کا پرسنل بائس نہیں تھا, اس میں پیشنٹ کا کوئی تخصیص نہیں تھی, لیکن کوئی جبر نہیں ہے. کئی پیشنٹس مسلمز ہی کہتے ہیں نہیں جی میں نے نہیں سننی, میں نے نہیں کرنی, یا یہ کیوں کروں, وہ کیوں کروں, اس آواز میں کیوں کروں. لوگوں کی بہت سی نخرے ہوتے ہیں, یہ اپنی اپنی ان کی سوچ ہوتی ہے, تو بھائی فورس نہیں ہے. ہاں ایک الٹیمیٹ ریمیڈی ہے, کوئی کر لے. اس میں نان مسلم کر کے ٹھیک ہو گئے, اور مسلم بحث ہی کرتے رہ گئے, اور مسلمز نے بھی جنہوں نے کر لی, اور کئی کوماٹوز پیشنٹ تھے لیکن ان کی فیملی نے آئی سی یو میں اجازت دی. جب ہمارے پاس یا خود جتنے ہوتے ہیں, میں کہتا ہوں ہارٹ سرجن ہو, جی جی آپ نے کومے میں گئے مریض, گریڈ 4 کوما کی بات کر رہا ہوں, جس میں مریض بالکل ڈیتھ فیز میں ہوتے ہیں, آپ نے بالکل گریڈ 4 کوما میں گئے مریض سورت رحمان تھراپی سے واپس آتے دیکھیں. یہ میں پروفیسر آف میڈیسن سے سوال کر رہا ہوں. بالکل دیکھیں ہیں. یہ میں 20 سال سے میں نے نہیں دیکھے, میرے ساتھ جتنی ٹیم کام کر رہی ہوتی تھی, میرے ساتھ مسلم نان مسلم نرسز ہوتی تھیں, ڈاکٹرز ہوتے تھے, جونیئر ڈاکٹرز ہوتے تھے. اور آپ کو پتا ہے کہ آج کل کا جو پوسٹ گریجویٹ ٹریننگ ہے, یا جو جونیئر ڈاکٹر ہے, یا سینئر رجسٹرار, تو ایک فلی کوالیفائڈ بندہ ہوتا ہے جو آپ کے ساتھ کام کر رہا ہے. تو وہ سارے ایسے ہی تو آپ کی بے پرکی نہیں سن لیں گے نا. جن پیشنٹس پہ, جیسے گندم کی گولی کے پیشنٹ تھے, جو کہ ایلومینیم فاسفائڈ ہمارے لاہور میں بڑے کم ڈاکٹرز کو بھی بچتا ہی نہیں ہے, جو بچتا ہی نہیں, ٹھیک ہے, بچتا ہی نہیں ہے. اور ہمارے سروسز ہاسپٹل میں 81% آئی سی یو میں جو آئے, وہ 81% سے زیادہ پیشنٹس وہ سروائیو ہوئے. پھر اسلام آباد سے بچے زندہ اپنے پیروں پہ چل کے گئے, جو وینٹیلیٹرز پہ تھے, جن کا کئی بار سی پی آر ہو چکا تھا, جن کو مینی ٹائمز ریوائیو کیا گیا تھا, ڈائلسس ہو رہا تھا وینٹیلیٹر پہ, لیکن وہ اپنے پیروں پہ چل کے گئے, جو کہ ایلومینیم فاسفائڈ پوائزننگ کے پیشنٹ تھے, جس کا دنیا میں کوئی تراک نہیں ہے, جس میں کوئی تریاق اس کا ہے ہی نہیں ہے. ہماری کتاب کہتی ہے 100% مورٹیلٹی. دنیا کے چند آئی سی یوز نے رپورٹ کیا 11% سروائیول, 19% سروائیول, جی جو جلدی آگے جنہوں نے تھوڑی ڈوز لی. لیکن ہمارے آئی سی یو سے جو پیشنٹ مطلب اتنی ڈوز لی ہوئی تھی کہ اریسٹ میں بھی چلے گئے یا وینٹیلیٹر پہ چلے گئے, ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے شفا دی. اور سورہ رحمان یہ ایک ایڈیشنل تھنگ تھی جو ہم کر رہے تھے, باقی تو جو سارے دنیا کے آئی سی یوز میں ہوتا ہے وہی ہو رہا ہوگا نا. تو میں کیسے پھر کہوں کہ نہیں اس کے ریزلٹس تھے, اور اس میں کوئی حرج نہیں تھا, کوئی پیسے نہیں تھے, کسی کا کوئی جاتا نہیں تھا. تو اللہ شفا دینے والا ہے, قرآن کا ہر فرض شفا ہے. حیثیت ایک مسلمان کے تو ویسے ہی ہمساروں کا اعتبار یا اس میں ایمان ہے, لیکن ایز اے سائنٹسٹ یا ایک مسیحا کے طور پہ, ایک ڈاکٹر کے طور پہ, جو آئی سی یو کا ڈاکٹر ہوتا ہے نا, اس نے اپنے مریض کے لیے سب کچھ کرنا ہوتا ہے, وہ آخری حد تک جا رہا ہوتا ہے. تو میرا کنسرن تو میرے مریضوں کی شفا تھی. کرونا میں وینٹیلیٹرز پہ گئے مریض, یا کرونا وائرس, آپ کو پتہ ہے پاکستان میں اٹس اے پینڈیمک, لوگ کرونا سے مر رہے ہیں, بڑی تعداد میں ڈاکٹرز بھی مر رہے ہیں, جنرل پبلک مر رہی ہے, ایک آفت برپا ہے. آپ نے کرونا کے سیریس مریض, وینٹیلیٹر پہ گئے مریض ٹھیک ہوتے دیکھیں اس تھراپی سے؟ اس میں آپ کے سامنے اگر آپ وہ مس ہیلرز جو یوٹیوب کا چینل ہے بچوں نے بنایا ہوا ہے, اس میں کچھ پیشنٹس کی اپنے بات کے اسٹیٹمنٹس ہیں, یا ان کے فیملی کے ہیں کہ ہمارے ابو وینٹیلیٹر پہ چلے گئے امریکہ میں, ہم یہاں بھی سن رہے تھے, وہاں تو کوئی نہیں لگا رہا تھا, لیکن وہ آ گئے واپس. سملرلی کچھ پیشنٹس نے اپنی اسٹیٹمنٹس خود ہی ریکارڈ کروائی ہیں. لیکن میں اس میں چونکہ پچھلے 1 سال سے اب آئی سی یو میں نہیں ہوں, میں میڈیکل وارڈ میں ہوں, اور کرونا وارڈ کو ڈیل کر رہا ہوں, جہاں سے پیشنٹ جب 15 لیٹر 20 لیٹر آکسیجن کے اوپر بھی, ری بریدنگ ماسک کے اوپر جو پیشنٹس ہیں,
وہ لوگ ماشاءاللہ سورہ رحمان سننے کے بعد ان میں سے بہت سے ریکور کیے, بہت سو نے بحث کی یا ان کے گھر والوں نے کی, اور ایک اب میں آن لائن کہنا نہیں چاہتا لیکن جب فیکٹ جس طرح 5 روپے کی چیز 5,000 کی ہوگی دن رات میں, تو یہ بھی ایک افسوسناک بات ہے کہ جو ہمارے ہاسپٹل میں کرونا کے پیشنٹس کے لیے علیحدہ آئی سی یو بنا, وہاں پر 3 بار ساؤنڈ سسٹم میں نے پرووائڈ کیا, اور وہ حالانکہ اس آئی سی یو کے اندر جانے کے لیے عملہ تیار نہیں تھا, وہ آدھا 16 بیڈ کا بکنگ ہو گیا, 16 بیڈ کے لیے عملہ تیار نہیں ہو رہا تھا, اور پھر وہ نئے نرسز اور ڈاکٹرز بہرحال جو بھی ٹیم تیار ہوئی تو انہوں نے کام کرنا شروع کیا. لیکن ان 16 بیڈ کے آئی سی یو میں جس میں اندر بار بار جانے پہ کوئی تیار نہیں تھا, وہاں سے بھی بہرحال چور صاحب 3 بار ساؤنڈ سسٹم لے گئے. اب جو سائیکل کو لگانے والا تالا ہوتا ہے وہ لگا کے ساؤنڈ سسٹم وہاں رکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے, اور وہ ڈیٹا یہ اس قوم کا حال ہے. میں دوبارہ ذرا ان کو بریف آسان زبان میں کر دوں کہ سروسز ہسپتال لاہور میں سورت رحمان تھراپی کے لیے کرونا یونٹ میں ڈاکٹر محمد جاوید صاحب نے جو ساؤنڈ سسٹم لگائے تھے انہیں بھی عوام چک کے لے گی. یہ ہماری ایمان کا حال ہے. تو ویسے ایمان نہیں, ہم سارے, میں کہتا ہوں ساری دنیا میں انسان ایک جیسے ہی ہیں, ہم سب ایک باپ کی آدم کی اولاد ہیں. ہم ساروں کے اندر جو انسان ہے وہ, اگر آپ نے امریکہ میں بھی دیکھا ہے جب ماسک وہاں بھی N95 غائب ہو گئے, وہاں پر بھی جن چیزوں کی ضرورت پڑی, یورپ میں بھی بھاگ دوڑ ہوئی اور سارا کچھ ہوا, ہیلتھ سسٹمز کولیپس کر گئے ساروں کے. لیکن سر کچھ قوموں نے پی ایچ ڈی کی ہوتی ہے نا اس طرح کے کاموں میں, یہ بھی رینکنگ ہوتی ہے. ہمارے ہاں بھی بہت اچھے اچھے لوگ ہیں, اور آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ بہت خاموشی سے کام کر رہے ہیں اس کورونا کے اس میں, جہاں جن لوگوں نے ایچ سی کیو غائب کر دی یا آئیور میکٹن چڑھ گئی یا ٹوسیلیزومیب کو بیچنے کے بہانے ایک پوسٹ پہلے سرکولیٹ کی گئی کہ ہائے میرے ابو اس سے بچے, ایک ڈاکٹر صاحب نے کہا ان کی امی بچی ہیں, یہ ٹیکہ ڈھونڈنے میں کوئی میرے, حالانکہ اس وقت وہ کہیں شارٹ نہیں تھا, کوئی ڈھونڈنے میں میری مدد کر دے. وہ واٹس ایپ پہ اس طرح کے کھیل جو ہیں, جو بڑے بڑے جگادری بزنس مین ہیں, ان کا کوئی مذہب نہیں ہوتا, انہوں نے وہ پھیلائی, اور اس کے بعد چند صاحبان نے اس میں سے گورنمنٹ کو بھی مینیپولیٹ کر کے اس کو ایک ٹرائل کے طور پہ شروع کیا, لیکن اتنی دیر میں وہ غائب ہو گیا. 30,000 کا ٹیکہ 4 لاکھ پہ گیا. اب انٹینسیویئر کہی جا رہی ہے, حالانکہ یہ سارے کام ایچ سی کیو بڑی ارلی سٹیج پہ کر لیتی ہے, لیکن بہرحال وہ بھی مہربانوں نے مہربانی جو بھی کی, اور اللہ ہم سب کا بھلا کرے, اس میں بات نہیں کرتا. سورہ رحمان تو غائب نہیں ہوئی اور نہ اس کا ریٹ بڑھا, یہ تو ہمارے کو فری آف کاسٹ بتا رہے ہیں, لیکن میں یہ بھی مانتا ہوں ساؤنڈ سسٹم ہینڈز فری کا ریٹ بڑھا دیا ہوگا, اور وہ کیا کر سکتے تھے. اچھا سر, ایک سوال بڑا کرٹک کوسچن ہے, لوگ بار بار یہ سوال کرتے ہیں کہ ایک ہی قاری کی آواز میں کیوں, قاری عبد الباسط صاحب کے آواز میں ہی کیوں سورت رحمان صرف سنی جائے, اور کوئی کیوں نہیں؟ اگر آپ کو خاص طور پہ قاری عبد الباسط صاحب سے کچھ ہے تو آپ جس مرضی کی سن لیں. صحیح. جاوید صاحب ہمیں یہ بتا رہے ہیں ان کا تھوڑا سا انٹرنیٹ ہینگ کر رہا ہے کہ اگر قاری عبد الباسط صاحب کی آواز میں آپ نہ ملے تو آپ کسی کی بھی آواز میں سن سکتے ہیں. جی سر, جی سر. تو قاری عبد الباسط صاحب کی آواز میں اگر آپ کو نہ میسر ہو تو آپ پھر کسی کی بھی آواز میں. جی 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 جاوید صاحب, آئی کین ہیئر یو. آپ کا انٹرنیٹ تھوڑا ایشو کر رہا ہے. آپ بے شک, آپ کے سامنے لیو کا بٹن ہوگا, آپ لیو کر کے دوبارہ انٹر ہو سکتے ہیں. آپ لیو کر کے دوبارہ انٹر ہو جائیں, لیو کر کے دوبارہ انٹر ہو جائیں تاکہ ہم انٹرنیٹ کی کنٹینیوٹی برقرار رکھ سکیں. آپ لیو کر کے دوبارہ انٹر ہو جائیں ہماری براڈ کاسٹ. تو ایک جی دیکھیں, سورت رحمان کے معجزے بتا رہے ہیں جاوید صاحب, اور آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. انٹرنیٹ میں ان کا کوئی ایشو آ رہا ہے, لیکن he will be back with us. he will be back with us. اور ان کا تھوڑا انٹرنیٹ کا ایشو آ رہا ہے. he will be back with us. تو بہرحال فابی ایو آلہ ربکما تکذبان جو تھراپی ہے, یہ ایک ایسی تھراپی ہے جس نے معجزے کیے ہیں. اور جس شخص کا میں اس ٹائم انٹرویو کر رہا ہوں, جو شخص ہمارے ساتھ موجود ہے, یہ شخص پروفیسر آف میڈیسن ہے, ایسوسیٹ پروفیسر ہے سروسز ہسپتال میں. یہ وہ لوگ ہیں جو ڈیلیور کر رہے ہیں. سروسز ہسپتال بہت کام کر رہا ہے کرونا کے ڈیز میں, بڑی جانیں یہ بچا چکے ہیں, اور یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں. اب بعض اوقات لوگ بات کرتے ہیں نا کہ جناب پیر فقیر توہم پرست وہ ایسی باتیں کرتے ہیں, ایسی بات نہیں ہے.
ہم نے پہلے ڈاکٹر کرن کا انٹرویو کیا, وہ انٹرویو آپ کے سامنے تھا. ڈاکٹر کرن نے بڑی اتھینٹیکیٹڈ باتیں کی, انہوں نے آ کے بڑا کلیئرلی آپ کو بتایا کہ کس طرح جو ہے سورت رحمان تھراپی سے لوگوں کی جانیں بچائی جا سکتی ہیں. اسی طرح آج ہمارے ساتھ ڈاکٹر محمد جاوید احمد صاحب موجود ہیں. یہ اتنے ڈیڈیکیٹڈ ہیں کہ انہوں نے پورے اپنے وارڈ میں ساؤنڈ سسٹم رکھے ہوئے ہیں. آئی سی یو پہ, وینٹیلیٹر پہ جو مریض ہیں ان کے لیے ساؤنڈ سسٹم انہوں نے رکھے ہوئے ہیں, اور وہ جو ساؤنڈ سسٹمز ہے ان کے ذریعے جو ہے سورت رحمان تھراپی کی جاتی ہے اور سنائی جاتی ہے. ان لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ سورت رحمان آپ نے دن میں 3 دفعہ سننی, 7 دن سننی ہے, اور آپ نے اپنے سننے سے پہلے اپنے دل میں یہ بات کرنی ہے کہ ہمارے دل میں کسی کے لیے کسی قسم کا کوئی کینہ, کوئی بغض کچھ نہیں ہے. سب کو معاف کرنے کے بعد, اپنا دل صاف کرنے کے بعد آپ نے سورت رحمان سننی ہے. اور سورت رحمان آپ نے سن کر 7ویں اور جب بھی آپ ختم کریں تو آپ ایوری ڈے پانی کا پیالہ ساتھ رکھیں اور آنکھیں بند کریں, رب سے اپنی لو لگائیں, اللہ 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 کہہ کے آپ وہ پانی جو ہے وہ پی لیں ایک ہی سانس میں, اور سنت رسول کے مطابق. اتنا سی بس تھراپی ہے, اتنا سا بس کام ہے, اور جو آپ نے کرنا ہے. وینٹیلیٹر پہ گئے مریض سورت رحمان تھراپی سے واپس آئے ہیں, وہ لوگ جو آلموسٹ دے ور ان اے ڈیڈ اسٹیٹ وہ سورت رحمان سے واپس آئے ہیں, اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ سورت رحمان تھراپی کے ذریعے ہی اپنا علاج کر کے واپس آ چکے ہیں. یہ ساری تھراپی ہے. ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ دوبارہ آ چکے ہیں. جی سر, وہیں سے کنٹینیو کریں گے. ایک دفعہ سر آپ طریقہ ریپیٹ کر دیں سورت رحمان تھراپی کا. مجھے آپ کی آواز, آپ بلوٹوتھ اتار دیں, بلوٹوتھ ڈسکنیکٹ کر دیں. تو بہرحال یہی ہم سورت رحمان تھراپی کا ان سے بھی طریقہ ہم دوبارہ پوچھ لیں گے, اور یہ ہمیں بتائیں گے کہ سورت رحمان تھراپی کا طریقہ کیا ہے. سر بلوٹوتھ ڈسکنیکٹ کر دیں, بلوٹوتھ اتار دیں. آپ کو میری آواز کلیئر آ رہی ہے کہ مجھے آپ کی مجھے آواز آ نہیں رہی آ ہے. رہی ہے؟ میرے ساتھ اگر بیک اینڈ پہ فہد موجود ہیں تو وہ بے شک ان کو کال کر کے سر کو گائیڈ کر دیں کہ وہ اپنے بلوٹوتھ بے شک آپ کو میری ڈسکنیکٹ کر آواز دیں. کلیئر آ رہی ہے؟ بالکل کلیئر آ رہی ہے سر, عفان, بالکل مجھے کلیئر. آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے. آپ کے شاید بلوٹوتھ جو ہے وہ ڈسکنیکٹ ہو چکے ہیں. آپ بلوٹوتھ ڈسکنیکٹ کر دیں تو یو کین کلیئرلی آپ ہیئر. کو آ رہی ہے؟ جی جی. تو بہرحال میرے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ابھی ہم ان سے پوچھیں گے سورت رحمان تھراپی کا طریقہ کیا ہے, سورت رحمان تھراپی جو ہے وہ کس طرح لی جا سکتی ہے, اور ان سے بھی ہم طریقہ انڈورس کرائیں گے. دیکھیں, فابی ای آلاء ربکما تکذبان, تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتیں جھٹلاؤ گے. یہ ایک ایسا طریقہ ہے جس رب کا شکر ادا کرنے کا, رب سے لو لگانے کا ایک ایسا طریقہ ہے جو جانیں بچا رہا ہے. اور ہم نے پہلے ڈاکٹر کرن کا انٹرویو کیا تھا اور یہ بات انڈورس کی تھی کہ یہ جانیں بچائی جا رہی ہیں, یہ جانیں بچائی جا رہی ہیں, اور بڑے جس طرح یہ لوگ خدمت کر رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہے. ہم آپ لوگوں کے کوسچنز لیں گے ونس آئی اسٹیبلش. ڈاکٹر جاوید صاحب, آپ میری آواز سن سکتے ہیں؟ جی بالکل, میں آپ کی آواز سن چلے سکتا ہوں. چلے اور اب بہت ساری عوام ہم سے سوال کرنے کو تیار ہے, ہم سوال لیتے ہیں. آمنہ جاوید کا سوال ہے کہ آٹزم کے پیشنٹ بھی ٹھیک ہوئے ہیں, میرا بھائی ٹھیک ہوا ہے, آٹزم کا علاج ہے. آٹزم ایک دماغی بیماری ہوتی ہے جس میں انسان تو ہوتا ہے لیکن وہ اس دنیا پہ نہیں ہوتا, اسے سنبھالنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. آٹزم ٹھیک ہو سکتا ہے؟ آپ نے آٹزم کا کوئی مریض دیکھا ہے ٹھیک ہوتے ہوئے؟ جی بالکل, جاوید صاحب. یہ جنہوں نے لکھا ہے انہی کا بھائی ٹھیک ہوا ہے, اور اس کے علاوہ بہت سے پیشنٹ. اور جرمنی سے ایک خاتون نے, بلکہ ابھی ریسنٹلی وہاں ان کا کوئی چینل ہے شاید جذبہ نیوز, اور اس پہ انہوں نے خود اپنی مطلب خود اس براڈ کاسٹر ہیں, ان کا اپنا بچہ ٹھیک ہوا ہے. لیکن آٹزم جو ہے بچوں کی بیماری ہے جس میں بچہ پیدائشی طور پہ تھوڑے عرصے کے بعد, بچہ شروع میں ماں باپ سمجھتے ہیں ٹھیک ہے, پھر انہیں پتا چلتا ہے کہ وہ تو اٹینٹو ہی نہیں ہے اور وہ ان کی بات ہی نہیں سنتا یا سمجھتا نہیں ہے, حالانکہ وہ گونگا بہرا نہیں ہوتا, لیکن وہ ایک اپنی ہوتا ہے اور اپنی مرضی کرتا ہے. سم ٹائمز بہت اگریسو ہوتا ہے, اٹینشن ڈیفیسٹ ہائپر ایکٹیو سنڈروم, اس کی مختلف اسپیکٹرم ہے اس کا. لیکن اس میں بھی اور باقی بھی سارے بچے جو 12 سال سے چھوٹی عمر کے بچے ہوتے ہیں, ان کے ماں باپ کو میں کہتا ہوتا ہوں کہ اگر آپ غصہ نہ کریں تو بچے بیمار نہیں ہوتے, ماں باپ بیمار ہوتے ہیں. ماں باپ ٹھیک ماں کی ایفرٹ سے وہ بچے ٹھیک ہو سکتے ہیں. 75% اس میں ماں کا رول ہوتا ہے, اس ایفرٹ میں, اس ٹریٹمنٹ میں, اور 25% والد صاحب کا بھی رول ہوتا ہے. لیکن ماں کا رول اس میں بہت امپورٹنٹ ہے, کیونکہ ماں کا اور باپ کا دونوں کا ڈی این اے تو اس کے اندر ہے, لیکن ماں کا ایڈیشنل خون, ماں نے 9 ماہ اس کو سینچا ہوتا ہے, اور پھر اپنے دودھ سے اس کو, اس کی ہڈیوں سے لے کے گوشت اور پورا اس کو پالا پوسا ہوتا ہے.
بائی ماں کا پولر سگنل اس کے ساتھ روحانی کنیکشن زیادہ اسٹرانگ ہوتا ہے. بائی پولر ڈس آرڈر. ان دونوں کو میری ریکویسٹ ہوتی ہے کہ آپ نے بچے کو نہیں, ماں باپ نے طریقہ کار یہی ہے بڑوں کے لیے بھی اور چھوٹے بچوں کے کیس میں ماں باپ نے سننا ہے, ماں باپ نے سننا ہے. کتنی عمر تک کے بچوں, کتنی عمر تک؟ 12 سال سے جو چھوٹے بچے ہیں, 12 سال اور 12 سال سے جو چھوٹے بچے ہیں, انہیں نہیں سنانا. ان کے ماں باپ نے, چاہے وہ کنجینیٹل ڈیزیز کے پیشنٹ ہیں, ان کو ہارٹ ڈیزیز ہیں, بائی برتھ ان کے کوئی ڈیفیکٹس ہیں, مائٹوکونڈریل ڈیزیز کے پیشنٹ, لائسوسومل ڈیزیز کے پیشنٹ بہتر ہوئے ہیں, ٹھیک ہوئے ہیں. ان کے پیرنٹس نے خود اپنی ٹیسٹیمونیز دی ہیں. دنیا کے دوسرے یورپ کے کنٹریز سے, اسکاٹ لینڈ کے کنٹری سے لوگوں نے آ کے یا اپنی ویڈیوز بھیجی اور میں نے وہ اپلوڈ کر دی ہوئی ہیں, جنہوں نے اس بات کو پورا مان لیا اور اس پہ پھر آگے انفرٹیلٹی. سر کوسچنز لیتے ہیں. انفرٹیلٹی کا ٹریٹمنٹ ہے بانچ پن کا, ماں باپ کے بانچ پن کا ٹریٹمنٹ ہے سورت رحمان تھراپی میں, بانچ پن کا. جی بالکل, بے اولاد صاحب بے اولاد ہوئے ہیں, اور ان سب کے بہت سو کے جو ہیں وہ اپنی ٹیسٹیمونیز, میں کہہ رہا ہوں کہ ویڈیو کی فارم میں آج کل میں نے ان سب سے کہہ دیا ہے. ہر ایک سے یہ کہتے ہیں کہ آپ 7 دن کے بعد, کوئی شرط نہیں ہے, لیکن 7 دن کے بعد آپ اس کو آگے خود لوگوں کو بتانا شروع کر دیجیے گا. اور آج کل وہ دور آ گیا ہے کہ یہ لوگ خود. ٹھیک ہے. ذل ہما کا کوشچن ہے ہمارے ساتھ کہ سکن ڈیزیز کے لیے بھی اسی طریقے سے سننا ہے سورت رحمان کو. جی بالکل, کوئی بھی ڈیزیز ہے طریقہ یہی ہے. میری آواز آ رہی ہے؟ آئی تھنک انٹرنیٹ میں تھوڑا سا مسئلہ ایشو آ رہا ہے. نہیں بالکل کلیئر ہے, آواز آ رہی ہے مجھے. سکن ڈیزیز کو بھی اسی آپ طریقے مجھے سے سن پا رہے ہیں؟ میں بالکل سن پا رہا ہوں سر. ذل ہما آپ کا کوشچن ہے کہ سکن ڈیزیز جو ہے اس کو بھی اسی طریقے سے ٹھیک کیا جا سکتا ہے. سکن ڈیزیز جی اگر یہ سب بات کو پہلے غور سے سن لیں, جیسے سکن ڈیزیز والے ہیں اور کوئی بھی ڈیزیز ہے, نفرت بیماری کی جڑ ہے. آپ کے دل میں جب آپ سننے لگیں تو اپنا دل صاف کر لیں. آپ کے دل میں آپ کے کسی انسان کے, دوسرے انسان کے لیے, نہ اپنے آپ کے لیے, کسی کے لیے کوئی نفرت, گلا شکوہ, حسد, کینہ, بغض, ریونج کچھ نہ ہو. آپ سب کو اللہ رحمان کی نا سمجھ مخلوق سمجھ کے, نادان مخلوق سمجھ کے دل سے معاف کر کے دعا دیں. آپ دعا دیں کہ یا اللہ میں نے آپ کی ساری مخلوق کو معاف کیا, آپ میرے دشمنوں پر بھی, میرے کھلے اور چھپے دشمنوں پر بھی کرم کریں, فضل کریں, رحم کریں, برکت کریں. میں نے معاف کیا, آپ بھی معاف کر دیں. آپ پیار بن جائیں. ٹھیک ہے. اور سکن ڈیزیز والے پرٹیکولرلی, اور جوائنٹس ڈیزیز والے, آٹو امیون ڈیزیز والے, وہ اور الرجیز والے, وہ سب کے سب پرٹیکولرلی اپنے قریبی خونی عزیز رشتہ دار, ماں باپ, بہن بھائی, ننیال ددیال, خامن, کسی کے لیے, بیوی, کسی کے لیے دل میں ذرا سا رنج, غصہ, غم, بدلہ نہ رکھیں. جو کچھ پاس میں ہو چکا ہے ہو چکا ہے. آپ اگر وہ اپنی شفا چاہتے ہیں تو وہ صدقہ کے طور پہ بہترین صدقہ ہے معاف کر دینا. تو وہ اللہ کی نادان مخلوق کو نبی سمجھتے ہوئے معاف کر دیں. ٹھیک ہے. وہ اللہ کی نادان مخلوق کو یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نادان مخلوق سمجھتے ہوئے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نادان امت سمجھتے ہوئے ان کے صدقے معاف کر دیں. اور معاف کرنے کا طریقہ ہے کہ میں نہیں کہتا انہیں جا کے گلے لگا لیں. آپ نے ایک سانپ کو دودھ پلایا اور اس نے بعد میں آپ کو ڈنگ مار لیا, میں نہیں کہتا کہ اسے آپ گلے لگا لیں جا کے, لیکن آپ دل سے اسے معاف کر دیں, اسے دعا دے دیں. وہ اس کا ظرف ہے, یہ آپ کا. ویری گڈ. مصباح خان کا کمنٹ تھا کہ مجھے 10 سال سے ڈپریشن, انگزائٹی اور وہ تھی, اور میں بالکل ٹھیک ہو گئی. اسی طرح فجر گل کا سوال ہے کہ مائی سسٹر بلیسڈ فرسٹ بیبی گرل آفٹر 8 years آف میرج. مطلب وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ میرے بچہ نہیں ہو رہا تھا اور 8 سال بعد سورت رحمان تھراپی کے ان کے بچہ جو ہے, بیبی گرل جو ہے وہ ان کی بہن کے ہاں ہوئی ہے. اچھا سر یہ بتائیں, آج کل لوگ بہت زیادہ کورونا کی وجہ سے ایک چیز یہ جو انفرٹیلٹی کی آپ بات کر رہے ہیں, خواتین کی تو بانچ پن کی, خواتین کی تو پھر بھی کہہ رہا ہے ایک انٹرسٹنگ اور خطرناک کیس ہے کہ میل انفرٹیلٹی تھی. مردوں میں سپرم کی تعداد کم ہونا, مردوں کا بانچ پن ہونا تھا. ٹھیک ہے. اب یہ میڈیکل نالج ہے, ٹھیک ہے, اور یہ میڈیکل نالج ہے, اس کے پاس میڈیکل رپورٹس تھی. اور میری اپنی ہی بڑی سسٹر ہیں, ان کا وہ ملازم تھا گھر میں, وہ ان کے کوارٹر میں رہتے تھے میاں بیوی, اور باجی نے میرے پیچھے پڑھ کے اس کو دعا کروا دی سارا کچھ. اور وہ خامن مجھے کہہ رہا کہ جناب دیکھ لیں, آپ
یعنی اس سے میں ٹھیک ہو جاؤں گا. میں کہا یار اللہ کریم تو کچھ بھی کر سکتے ہیں نا, آپ لوگ دونوں سن لو. اچھا انہوں نے سن لی, میں تو سسٹر کے گھر دعا کرا کے اگر باجی نے انہیں بٹھا کے 7 دن سورہ رحمان بھی سنائی, دعا بھی کروائی, حالانکہ اس سے پہلے باجی ہی ان کو مختلف انفرٹیلٹی سینٹرز پہ لے جا چکی تھی, انہوں نے انہیں بتا دیا تھا کہ دس از ناٹ پاسبل. اب وہ بندے کے پاس وہی نالج تھا. اب جو ہی اس کی بیوی پریگننٹ ہوئی, اس نے ڈائیورس دے دی. اس نے کہا مینو تے اڈے, ہاں اس نے کہا مینو تے اڈے بڑے ڈاکٹر صاحب نے کیا سی, تیرا بچہ ہی نہیں پیدا ہو سکتا, یہ ضرور کسی اور کا ہے. اور میری سسٹر کا مجھے روتے فون آیا کہ جاوید نیکی گلے پڑ گئی ہے, وہ بیچاری کو اس نے ڈائیورس دے دیا. وہ کہہ رہا ہے یہ اپنے فلاں کزن کے ساتھ خراب ہے, اور وہاں سے یہ ہوئی ہے. میں نے بھی اس بندے کو بڑا سمجھایا, لیکن بہرحال یہ بڑے خطرناک کھیل ہے. اس میں میں اب آئندہ اگر میل انفرٹیلٹی کا بندہ ہو تو میں اسے کہتا ہوں کہ اپنی بیوی پہ شک نہ کرنا, تم پہلے اس کو 7 دن سنو تم دونوں, اور اللہ کے آگے پیش ہو. اللہ کے لیے کچھ ناممکن نہیں ہے. ہم لوگ باتوں میں یہ ساری باتیں مانتے ہیں, لیکن ہم لوگ پریکٹیکل میں خود ان باتوں پہ شک کرتے ہیں. قرآن کریم کا ہر فرق شفا ہے, اور اس میں فزیکل النیسز ہمارے سامنے کیور ہوئی ہیں, کس طریقے سے ہوئی ہیں وہ سائنس تو ڈی این اے کا اسٹرکچر نکالنے میں 2000 لگ گئے ہیں اس کو سال. اس میں بہت ریسرچ, اور پچھلے 200 سال میں مائکروسکوپ کے آنے کے بعد, پھر ہائی فائی مائکروسکوپس کے آنے کے بعد بہت عرصہ لگا سائنس کو سارے کو ڈیفائن کرتے ہوئے, اور ابھی آگے سائنس کا سفر جاری ہے. لیکن یہ وہ اللہ کی طرف سے حتمی کتاب ہے جس میں غیب پہ بھی آپ نے. اچھا سر کوشچنز لیتے ہیں, بہت ساری عوام انگیج ہے, میں یہاں دیکھ رہا ہوں بہت عوام انگیج ہے. سر مجھے یہ بتائیں کہ کچھ لوگ سوال کر رہے ہیں کہ جیسے پیشنٹ وینٹیلیٹر پہ چلا جاتا ہے, وہ ظاہر ہے بے ہوش ہوتا ہے, وہ مطلب ظاہر ہے اب ہمیں نہیں پتا کہ کیا سٹیٹ ہوتی ہے کوما میں. اسی طرح کچھ لوگ بائی پولر جو ڈس آرڈر ہے یا دماغ کے وہ امراض ہیں, پیرونیا ایک خاتون کا بھی کوشچن تھا, تو یہ لوگ جو ہیں یہ ظاہر ہے یہ ان کی سمجھ بوجھ تو نہیں ہوتی, وہ لوگ بھی پھر سورت رحمان سنیں, وہ تو سنیں گے, ظاہر ہے آپ نے بتایا کہ وینٹیلیٹر سے لوگ واپس آئے ہیں, لیکن جو لوگ سمجھ بوجھ نہیں رکھتے انہیں کیسے سنائی جائے؟ نہیں, جو کوما میں ہیں ان کو وینٹیلیٹر پہ انہیں تو ہم سنواتے تھے, اور اس میں جنہیں فالج یا برین ڈیمیج ہوا ہوا ہے انہیں ہم ساتھ قصیدہ بردہ شریف قاری خوشی محمد کی آواز میں وہ بھی ساتھ لگاتے تھے. آئی سی یو میں وہ بھی لگتا ہے, اور اب لاہور کے مختلف ہاسپٹلز میں, اسلام آباد, کراچی کے مختلف ہاسپٹلز میں ڈاکٹرز خود لگا رہے ہیں. تو ان لوگوں کے پاس ہم قصیدہ بردہ شریف, فالج کے مریضوں کے پاس یا برین ڈیمیج کے پیشنٹس کے پاس قصیدہ بردہ شریف قاری خوشی محمد کی آواز میں ضرور پلے کرتے ہیں. لیکن جو لوگ, اب چونکہ آپ اس سائڈ پہ چلے گئے ہیں کہ جو لوگ شیزوفرینیا یا پیرانوائڈ ہیں یا بائی پولر ڈس آرڈر کے یا سائیکولوجیکلی اتنے سک ہیں کہ وہ نہ آنکھ بند کرتے ہیں نہ سننے پہ تیار ہیں, بلکہ ہو سکتا ہے قرآن کی بےحرمتی ہی کر دیں, ان لوگوں کے پاس ان کے ماں باپ کو, یہ اب آپ اسپرچل سائڈ پہ چلے گئے ہیں, اسپرچل تھراپی پہ, ان کو ہم کہتے ہوتے ہیں کہ نصرت فتح علی خان کی آواز میں ہے دم مست کلندر, یا نور جہاں کی آواز میں شام کلندر, یہ صوفیانہ کلام ہے. شازیہ منظور کی آواز میں ہے مائنی میں کنو آکھاں, یا ریاض قادری کی آواز میں ہے میں تیرے عشق میں چایا کر کے تھیا تھیا. ڈرگ ایڈکٹس پہ میں یہ استعمال کرتا ہوں. تو یہ فیس بلّہ, لیکن یہ سارا کرنا پڑتا ہے. اس کے بدلے میں آپ نے 1 روپیہ, اس کے بدلے میں شکریہ بھی نہیں دینا ہوتا, یہ آپ بتاتے ہیں. اور جاوید صاحب کبھی تنقید نہیں ہوئی؟ آپ پڑھے لکھے پروفیسر ہیں, اتنے سینئر لیول کے پروفیسر ہیں, کبھی تنقید نہیں ہوئی؟ کبھی کسی نے کرٹیسائز نہیں کیا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں, آپ پیر ہیں, فقیر ہیں, کوئی ولی ہیں, کیا ہیں آپ؟ کبھی کرٹیسزم نہیں ہوا, تنقید نہیں ہوئی؟ تنقید نہیں ہوئی. آپ منوائیں گے, پہلے تو میں پروفیسر نہیں, میں ایسوسیٹ پروفیسر ہوں بھائی. پروفیسر بہت بڑی, اور ایسوسیٹ پروفیسر بھی بہت بڑی چیز ہوتا ہے سر, لیکن ایسوسیٹ پروفیسر بھی چھوٹی چیز نہیں ہوتا. مجھے صرف یہ بتائیں کبھی تنقید نہیں ہوئی؟ تنقید مجھے پاگل ڈاکٹر بابا جی نے کہا تھا پہلی بار جب میں گیا, تو انہوں نے کہا پاگل ڈاکٹر ہے, حالانکہ اس وقت مجھے بڑا سٹرینج لگا, لیکن اب میں اس کو بڑا خوش ہوتا ہوں اس کامنٹ کو سن کے. لوگ مجھے پاگل کہتے بھی ہیں, میرے کئی سینئرز نے کئی بار مجھے کہا کہ جاوید تمہارا دماغ خراب ہو گیا, کیریئر خراب کر رہے ہو, تم اس کی اسٹڈیز کو اچھا تم لکھو, اسے تم یہ کہو کہ آئی سی یو کیئر ہم نے اتنی اچھی کی کہ 82% جو ہے ہمارے ایلومینیم فاسفائڈ کے پیشنٹ ٹھیک ہو گئے, یا فلاں فلاں ٹیٹنس کے 90% پلس رزلٹ تھا ہمارے آئی سی یو کا. تو یہ تم اس میں سے سورہ رحمان نکال دو, ٹھیک ہے. حتیٰ کہ ایک میری جونیئر ڈاکٹر تھی, انہیں میں نے کہا تو انہوں نے سائنوپسس دیا اپنی ڈیزرٹیشن کے لیے, وہ بھی اپروو نہیں کیا گیا, انہوں نے کہا کہ اس میں سے سورہ رحمان نکالتے, باقی سارا پھر ہم کریں گے. حالات اور آپ کے تحقیق ہو چکی ہے اس پہ.
جی بالکل انڈیکسڈ آرٹیکلز ہیں دنیا میں، جرمن بڑے مشہور ہے اسپرنگر، ان کے سارے پبلش ہوئے ہوئے ہیں، اور بہت سی دنیا لکھ رہی ہے۔ میں چونکہ اس میں اپنا نام نہیں لے سکتا، میں اس کو اپنا نام اس میں اس طرح شامل نہیں کر سکتا کہ میرے یہ کیریئر کی گروتھ میں کہیں یوز ہو جائے کچھ، اس لیے میں نے اس کے اوپر کبھی نہیں لکھا، لیکن اپنے جونیئر کو ہمیشہ انکریج کیا ہے کہ بیٹا یہ ڈیٹا اکٹھا کرو۔ جس طرح اس مرتبہ بھی میں نے تو اوپن چیلنج نہیں دیا، میں نے سب کو کہا۔ ایک ہاسپٹل میں ابھی گنگا رام ہاسپٹل میں ڈاکٹر صاحب نے اپنے آئی سی یو میں ابھی انہوں نے کہا جی مجھے ساؤنڈ سسٹم پرووائڈ کر دیں، انہیں پرووائڈ ہو گیا ہے۔ بحریہ ہاسپٹل میں ان کے اپنا ساؤنڈ سسٹم ہے، مجھے نہیں پتا کہ اب وہ ڈیٹا اکٹھا کر رہے ہیں کہ نہیں اکٹھا کر رہے ہیں۔ ہمارے ہاسپٹل میں تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ 3 بار تو ساؤنڈ سسٹم ہی ہو گیا چوری۔ پھر کچھ سینئرز کو اعتراض ہے کہ یار واٹ از دس نان سینس، تو وہ دوسری چیزوں پہ ریسرچ ضرور کرتے ہیں، سارے ساروں کی اچھی بات ہے، جو چیز بھائی بکتی ہے اس کا فائدہ ہوتا ہے نا۔ لیکن تنقید یہی ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے اپنا بھی ستیہ ناش کر لیا ہے، اور اس طرح کے کامنٹ سننے کو ملتے ہیں کہ اچھا پھر ڈاکٹر صاحب کا کہو کہ میڈیکل کالج بند کر دیں، ہاسپٹلز بند کر دیں، حالانکہ یہ بات میں کہہ ہی نہیں رہا، ہم یہ کہہ ہی نہیں رہے، یہ ایک ایڈیشنل تھراپی ہے جہاں پر کہ ہمارا جو آج کے نالج کی، آج تک کا جو سائنس کا نالج ہے اس سے آگے اگر آپ کے پاس کوئی حل نہیں ہے، آپ جو بھی ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں آپ کریں، لیکن آپ اس کے ساتھ الٹیمیٹ ریمیڈی کے طور پہ قاری باسط مصری کی آواز میں بغیر ترجمے کی سورہ رحمان کو alrahman.com سے فری ڈاؤن لوڈ ہو جائے گی۔ دی الٹیمیٹ ریمیڈی کے نام سے ایپ ہے، اس میں قصیدہ بردہ شریف بھی ہے، سورہ رحمان بھی ہے، سننے کا طریقہ بھی ہے۔ اس کو آدھا گلاس پانی، جو ہوش والے مریض ہیں 12 سال سے بڑی عمر کے، وہ آدھا گلاس پانی پاس رکھ لیں، آنکھیں بند کریں اور پھر اس کو دل کے کانوں سے سنیں کہ وہ ہے اللہ ہے اور بس وہاں کی یہ آواز ہے۔ وہ اپنا دل صاف کر لیں، دل سے 313 بت توڑ دیں، اپنی نیکی کے، پارسائی کے، غصے کے، نفرت کے، بدلے کے۔ جو قومے میں ہے وہ تو پہلے ہی پیش ہوا ہے، اس کے پاس آپ ویسے لگا دیں، وہ بعد میں پانی نہیں پی سکتا، وہ جب ہوش میں آئے گا پھر پانی والی میڈیٹیشن علیحدہ کر لے گا۔ جو سورہ رحمان ہی نہیں سن سکتے، کہیں گاؤں میں بیٹھے ہوئے ہیں، بیچاروں کے پاس نہ فون ہے نہ ساؤنڈ سسٹم ہے، میں انہیں کہتا تھا وہ پانی لے کے آنکھیں بند کر کے 3 بار اللہ کہہ کے 3 گھونٹ پانی پیتے۔ میرے گاؤں سے ابھی کسی کو فون آیا ہوا تھا اور وہ مجھے کہہ رہے تھے ہمارے پاس نہ یہاں بجلی ہے نہ کچھ ہے، یہ ہے وہ ہے، تو انہیں بھی کھانسی لگی ہوئی تھی اور ڈر تھا، وبا ہے، تو میں نے کہا 3 بار اللہ کر کے پانی پیتے رہیں۔ تو انہوں نے آگے سے مجھے کہا کہ ڈاکٹر صاحب ہمارے باقی بھی سارے لوگ اسی سے ٹھیک ہوئے ہیں، لیکن مجھے خیال آیا کہ آپ سے اجازت لے لوں۔ میں کہ یار اس میں کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ قاری باسط مصری کی آواز اس لیے کہ اب جتنے مسلمان اس کو سن رہے ہیں، آئی ایم شیور کہ 10% بھی میرے اس سوال کا جواب نہیں دے سکیں گے۔ 1 منٹ کے اندر یہاں لکھ دے جس کو جواب آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 مؤذن تھے، ان چاروں کے نام یہاں لکھ دیں، آپ کو تو نظر آئیں گے، مجھے نظر آئے یا نہ آئے، میں 1 منٹ انتظار کر لیتا ہوں۔ صحیح۔ اور ہم سب لوگوں کو بلال حبشی کا نام ضرور پتا ہوگا۔ اب وہ کیوں بلال حبشی کا نام سب کو پتا ہے، حالانکہ 4 مؤذن ہے سرکار دو عالم کے، ٹھیک ہے، مختلف ٹائموں پہ مختلف لوگوں نے اذان دی ہے، تو آخر بلال کی اذان ان کے زبان پہ بھی کسی نے کوئلہ رکھ دیا، اس کے باوجود وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے رہے، حالانکہ ان کا تلفظ بھی عربی نہیں تھا، لوگوں کو اعتراض بھی تھا، لیکن اللہ کو پسند تھی۔ عاشق کی اذان اور ہے، ملا کی اذان اور ہے۔ یہ میں اس کو یہ سمجھا ہوں کہ قاری عبد الباسط صاحب نے بھی شاید اپنے عشق میں کوئی ایسا پڑا ہوا ہے، اس وقت تو کوئی کیسٹ پروموٹ کرنے کا چکر نہیں تھا 60s 70s میں، نہ وہ بیچارہ پیسوں کے لیے پڑھتے تھے، مصر کے قاری تھے اور لکنت تھی ان کی زبان میں بھی، لیکن بڑے عشق میں پڑھتے تھے، اور اللہ کو وہ پسند ہوگی چونکہ یہ ایک فقیر کا دیا ہوا نسخہ ہے، اور فقیر کے اوپر وہ کیسے کیا حالت تھی، اللہ نے ان کے اوپر یہ راز کیسے کھول دیا، انہوں نے اسے فی سبیل اللہ عام کر دیا۔ جیسے ان کے اپنے الفاظ تھے، بخاری سید تھے بابا جی، زمانے نے یا میڈیا نے تو انہیں پیر کاکی تاڑ کا نام دیا، انہوں نے لاہور کی ہیرا منڈی جیسی جگہ پہ آ کے سارا کچھ چھوڑ کے، گدیاں اور ہر چیز چھوڑ کے وہاں بیٹھ کے کام کیا، اور 300 سے زائد بچیوں کی وہاں سے شادیاں کروا کے وہاں سے انہیں اچھے جیسے کہیں کہ زمانے کے جو نارمل لائف ہے اس پہ لے آئے ہیرا منڈی سے۔ ہاں جی، یہاں تو اب بن گئی ہے فوڈ سٹریٹ، یہ بہت مشہور، آپ کا میڈیا بھی ساری کہانی کو جانتا ہے، سب لوگ جانتے ہیں، ٹھیک ہے، ان میں سے چند لوگ آج آپ کے بڑے کرتا دھرتا کے گھر سنبھالے بیٹھی ہیں، تو وہ اللہ نے ان بچیوں کو یہ موقع دیا کیونکہ ان میں سے کوئی اپنے شوق سے اس کام پہ کوئی بھی نہیں ہوتا، یہ تو مجبوری ہے، یا اللہ نے خود قرآن میں کہا ہے کہ ان بچیوں کو اس کام پہ مجبور نہ کرو، اور اگر تم لوگ کرو گے تو پھر یہ میرا اور ان کا معاملہ ہے۔ وہ چند لوگ ہیں جنہوں نے اس کو پیشے کے طور پہ، یا میں کہتا ہوں کہ وہ بھی گردہ فروشی ہے یا جو بھی ہے، لیکن وہ جو جسم فروشی ہے، میرا خیال ہے وہ بہت چھوٹا گناہ ہے ضمیر فروشی کے مقابلے میں، قلم فروشی کے مقابلے میں، ہتھوڑی فروشی کے مقابلے میں۔
بوٹ فروشی کے مقابلے میں یا پارلیمنٹ فروشی کے مقابلے میں، مین چیز ضمیر اور ایمان فروشی کے مقابلے میں. یہاں لوگ ایمان بیچ دیتے ہیں. اللہ نے یہ جو دور جا رہا ہے، یہ جو 3 مہینے 4 گزرے ہیں، میں آپ کے توسط سے پوری قوم کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں، اور اس کرۂ ارض پہ بسنے والے سارے انسانوں کو یہ خوشخبری، یہ میرے دل کی آواز ہے کہ اللہ کریم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے، ان کی سفارش سے 31 مئی سے اللہ نے ان کا دروازہ کھلوا دیا تھا. اور فی الحال کرونا جیسی وبا جو ہے اس میں چھوٹ اس پوری دنیا کو ملی ہے. یہ میں کوئی کلیم نہیں کر رہا، کوئی دعویٰ نہیں کر رہا، کوئی پیشین گوئی نہیں کر رہا، لیکن یہ ایسے ہی ہے. اور 14 جون سے تو لاہور میں سب دیکھ رہے ہیں کہ یہ سب کچھ نیچے آ رہا ہے، نئے کیسز کم ہو گئے ہیں، جو پہلے سے بیمار ہیں ان میں سے میجورٹی ریکور ہو کے گھروں کو جا رہے ہیں. یا بریکنگ دے رہے ہیں پوری دنیا، میں پریڈکٹ نہیں کر رہا، میں الحمدللہ سے ہوں کہ پوری دنیا میں اس کا ٹرینڈ یہی رہے گا. ہاں، ایلیٹ کلاس ہر جگہ جو کرتا دھرتا لوگ ہیں، کسی بھی سیٹ پہ، چاہے اپنے گھر میں کوئی فرعون بنا ہوا ہے، چاہے کوئی اپنے فیملی میں، اپنے محلے میں، یا اپنی پارلیمنٹ میں، یا اپنے ملک میں، یا کسی بھی سیٹ پہ بیٹھے ہوئے جو کرتا دھرتا لوگ ہیں، ان کے پاس چانس نہیں ہے. یہ میں ابھی بتا دوں، کرونا اللہ کا پولیس مین ہے اور ایک چھوٹ ملی ہے، اور یہ قرآن کے مطابق ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ جب زمین پہ ظلم بڑھ گیا اور سرکشوں نے ظلم بڑھا دیا تو میں نے وبا بھیجی، آفت بھیجی، اور یہ بھاگے ہوئے میرے بندے کے پاس آئے اور اس سے دعا کی درخواست کی، اور میرے بندے نے دعا کی تو میں نے ڈھیل دے دی. فوراً کہنے لگے یہ تو ہمارے لاک ڈاؤن سے ٹھیک ہوا ہے، یہ تو ہماری فلانی اسٹریٹجی سے ٹھیک ہوا ہے، یہ تو ریمڈیسیویر سے نہیں، یہ ٹوسیلیزومیب سے نہیں، یہ سنا مکی سے نہیں، یہ فلانی سے. میں تو سورہ رحمان سے کلیم ہی نہیں کر رہا، سورہ رحمان نہیں کرتی کچھ بھی، سورہ رحمان والا کرتا ہے جو کچھ کرتا ہے. اور اس طریقے کو سنتے ہوئے آپ نے سورہ رحمان والے کے آگے پیش ہونا ہوتا ہے. آیت الکرسی کچھ نہیں کرتی ہے، آیت الکرسی والا کرتا ہے جو کچھ کرتا ہے. آپ کو جو ہی حضوری حاصل ہوتی ہے، آپ کی شرمندگی کا ایک آنسو آنکھ میں آنے کی دیر ہے، وہ آپ کو معاف فرما دیتا ہے. وہ اتنا بڑا رحمان ہے کہ اس نے تو، میں کہہ رہا ہوں نا کہ صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی کانچیں کاٹنے کے باوجود 3 دن دیے کہ شاید کوئی بھی توبہ کر لے، کوئی بھی شرمندہ ہو جائے. اور یونس علیہ السلام کی قوم نے جو ہی توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو عافیت دی، بلکہ الٹا یونس علیہ السلام کو جو ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین جیسی دعا بار بار اللہ کی سے آگے کرنی پڑی. تو یہ وہ موقع ہے جب زیادہ سے زیادہ درود و سلام یہ قوم پڑھے، جس مرضی مذہب اور فرقے سے ہیں اور جس مرضی مذہب سے ہیں، وہ اللہ کو پیار سے پکاریں، 3 بار اللہ اللہ کہہ لیں. اور جو ایتھیسٹ ہیں وہ اپنے آپ کو تو مانتے ہیں، وہ 3 بار اپنا نام ہی لے لیں، لیکن پیار سے. یہ زمین پہ پیار کا دور دورہ کرنے کا ٹائم ہے. اللہ کو ثابت کر دیں کہ آدم کی اولاد آپس میں بہن بھائی ہے. جہاں جہاں ظلم ہو رہا ہے، جو لوگ کرتا دھرتا لوگ ہیں، یمن میں کھانا پہنچاؤ، سیریا میں کھانا پہنچاؤ. اسرائیل کے پاس یہ بہت اچھا ٹائم ہے کہ ان کے پاس بہت پیسہ ہے، ریسورسز ہیں، وہ اپنے ہمسایوں کے ساتھ صحیح انسانی ہمدردی بنیادوں کے اوپر تمام جھگڑے ختم کر دیں. انڈیا کے پاس کشمیر میں امن قائم کرنے کا بہترین ٹائم آ گیا ہے، لیکن ابھی بھی جو لوگ اپنی سیاست کریں گے، آئی ایم وارننگ یو کہ اللہ کی آیات یہی ہیں کہ جو ہی انہوں نے دوبارہ کہا کہ یہ تو ہماری اسٹریٹجی سے کنٹرول ہو ہی جانا تھا، تو میں نے ٹڈی دل بھیجی. اور جب ان پہ خوراک کی کمی کا خوف طاری ہوا، پھر میرے بندے کے پاس بھاگے بھاگے آئے، اس نے پھر دعا کی اور پھر کہنے لگے کہ ٹڈی دل نے تو چل ہی جانا تھا. اور پھر ان پہ مہک اور خون کا عذاب آیا. خون اللہ معاف کرے، پتہ نہیں خانہ جنگی ہو گئی، پتہ نہیں جنگیں مسلط ہو گئی، اور ابھی بھی کچھ بے وقوف جنگ مسلط کرنے کے چکر میں ہیں. اس وقت یہ جو چاند گرہن، سورج گرہن جو ابھی آیا ہے، یہ ٹائم فریم کا ایک سرکل پورا ہوا ہے. یہ نیچے والے اوپر اور اوپر والے نیچے آنے کا ٹائم آ گیا ہے. اللہ کریم جو ہے کچھ ٹیموں کو، جو کچھ قوموں کو اس نے زمین پہ عروج دیا ہوا تھا، اگر ابھی بھی وہ توبہ کر لیں گے تو ان کا سٹیٹس ایسے ہی چلے گا. اور اگر انہوں نے توبہ نہ کی اور پھر ظلم پہ آمادہ رہے تو اس وقت اللہ کریم بالکل اور موڈ میں ہے. میں اپنے بچوں کو سمجھانے کے لیے کہتا ہوتا ہوں، مجھے بچے جی میرا خیال ہے آپ کا انٹرنیٹ کنیکشن نہیں، انٹرنیٹ ٹھیک آ رہا ہے. آئی کین لسن یو، آپ بول سکتے ہیں. تو بہرحال یہ ہمیں بتا رہے تھے کہ سورۃ رحمان تھراپی جو ہے اس کو کرنے کے لیے آپ کی جو چیز سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ رب سے آپ کی لا ہے. اور وہ لا اگر درست ہے اور آپ نے اس سینس میں یہ جو آپ نے سر آپ کو پتا ہوگا کہ سن رہے ہیں، بالکل سن رہے ہیں آپ کی آواز آ رہی ہے. جی آپ کی آواز آ رہی ہے ہمیں. تو بہرحال ناظرین، جاوید صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے.
انہوں نے سورت رحمان تھراپی کے بارے میں بتایا، سورت رحمان کی کرامات کے بارے میں بتایا، اور انہوں نے ہمیں بتایا کہ کس طرح سورت رحمان لوگوں کو ٹھیک کری ہے۔ میں یہاں ایک بات آخری کرنا چاہوں گا کہ یہ سارا لا کا، رب کے ساتھ لگی لا کا تعلق ہے۔ آپ نے کتنے بڑے بڑے انبیاء دیکھے، پیغمبر دیکھے، اس کے بعد بزرگوں کے ایک لمبے سلسلے چلے۔ آپ دیکھیں کتنے کتنے مزار ہیں، پورے پورے شہروں کے نام مزارات پر ہیں، وہاں گزرے بزرگوں کے نام پر ہیں۔ اچ شریف آپ کے سامنے ہے، اس کے علاوہ جو ہے بہت سارے اور شہر ہیں۔ یہ سارے ملتان جہاں سے میرا تعلق ہے، بزرگوں کا شہر ہے۔ وہ کوئی ایسے نہیں تھے کہ وہ ان پہ کوئی پیغمبری نازل ہوئی تھی، وہ اللہ کے ساتھ لا اس لیول کی لگا گئے تھے، انہوں نے اللہ کے ساتھ رشتہ اس لیول کا لگا لیا تھا کہ ان پہ وہ عنایات ہوتی تھی، اور ان کے وسیلے سے پھر ہم لوگ مانگتے ہیں، ان کے وسیلے سے مطلب کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو انسانوں میں بھی رب کے ساتھ آپ کا رشتہ باؤنڈ کرنے میں، جوڑنے میں کردار ادا کرتے ہیں۔ جیسے ایک ماں کے 5-7 بچے ہوتے ہیں نا گھر میں، لیکن ایک بچہ ہوتا ہے جو ماں کا بہت لاڈلا ہوتا ہے، وہ بھی ماں کا بڑا خیال رکھتا ہے، ماں بھی اس کا بڑا خیال رکھتی ہے۔ تو اللہ کے ساتھ رشتے کی بنیاد بھی گیو اینڈ ٹیک پہ ہے۔ اگر آپ اللہ سے باغی ہیں، آپ پیٹرول ذخیرہ کرتے ہیں، آپ 2 نمبری کرتے ہیں، آپ لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، تو اللہ آپ سے ناراض ہوگا۔ لیکن اگر آپ نے جو ہے اس سے اتنی محبت کر لی جتنی وہ چاہتا ہے، آپ اس کے سامنے جھکے رہے، آپ سجدے میں پڑے رہے، تو پھر اگر آپ نے مچھلی بھی پکانی ہے تو وہ سورج نیچے بھیج دے گا۔ میں یہاں ایک بات آپ کو سناتا ہوں کہ تقدیر الہی کے نوشتے بھی وہی ہیں، اللہ بھی وہی ہے، اس کے فرشتے بھی وہی ہیں، اتر سکتے ہیں تیری مدد کو ملائک اب بھی۔ علم القرآن خلق الإنسان